بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس بات میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مذہب کا ہے، وہ اسلام کے بارے میں ضرور جانتا ہے۔ وہ یہ بات ضرور سمجھتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے ماننے والے آج بھی اس مذہب پر قائم ہیں، اور اس طرح قائم ہیں کہ اپنا گھر، اپنا مال، جان، سب کچھ اسلام پر لٹا سکتے ہیں۔ لیکن آئیے مختصراً وقت کے اندر ہم اسلام کے بارے میں چند چیزیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام مذہب کے بارے میں ہمیں کیا کسی کو بتانا چاہیے، اور ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں کیا کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، اسلام دنیا کے بڑے مذاہب میں سے اس وقت سب سے بڑا مذہب ہے، جو 7ویں صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عرب کے علاقے میں مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوا۔ اسلام کا مطلب اطاعت اور سلامتی، اور یہ دین اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مبنی ہے۔ اسلام کی تعلیمات قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کی بیسکس کے اندر شامل ہیں، جن میں توحید آ جاتی ہے، اللہ کو ایک ماننا، رسالت آ جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پر ایمان لانا، آخرت آ جاتی ہے، قیامت، جنت اور جہنم پر ایمان لانا، فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابیں آ جاتی ہیں، اللہ کی نازل کردہ تمام کتب پر ایمان لانا، تقدیر آ جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی اور تقدیر پر ایمان لانا۔ دوستو، اسلام جن پلرز پر کھڑا ہے وہ 5 طرح کے ارکان ہیں، جن کو اسلام کا پلر بھی کہا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت، اس میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز آ جاتی ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر روزہ آ جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ مسلمان کے لیے فرض ہیں۔ چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ آ جاتی ہے، مستحق افراد کو اپنی دولت کا ایک مخصوص حصہ دینا یہ ہم پر فرض ہے۔ 5ویں نمبر پر حج آ جاتا ہے، زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا اگر استطاعت ہو تو مسلمان پر فرض ہے۔ دوستو، یہ تمام بیسک چیزیں ہیں جن پر ہمیں ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اسلام نے ہمیں آئین عطا کر رکھا ہے جس کو ہم قرآن مجید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید اسلام کی مقدس کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی منبع ہے اور مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن کی زبان عربی ہے اور اسے تلاوت کرنا اور سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اقوال، آپ کے افعال، آپ کی احادیث، یہ تمام چیزیں قرآن کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ دوستو، قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد اسلامی تعلیمات میں اخلاقیات، عدل، محبت اور اخوت پر زور دیا گیا ہے۔ اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود، مساوات اور انصاف کی تلقین کرتا ہے۔ معاشرتی معاملات کے اندر اسلام صداقت، امانت، احسان اور حقوق العباد کی تعلیم دیتا ہے۔ دوستو، انسان کی روح اور انسان کے دل کو سکون کے لیے اسلام میں عبادات کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور روحانی ترقی اختیار کرنا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج عبادات کے اہم پہلو ہیں جو مسلمان کی روحانی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور انہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ دوستو، جب کوئی شخص اسلام کو اختیار کر لیتا ہے اور اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کی اہم ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ مسلمان اپنے خاندان، معاشرے اور دنیا کے لیے بہترین کردار ادا کرے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کو فروغ دے۔ دوستو، اسی طرح اسلام کی تاریخ کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ اور تہذیب میں خلافت راشدہ اموی، عباسی، فاطمی، عثمانی اور مغل سلطنت کے بادشاہوں کی خدمات شامل ہیں۔ ان تمام سلطنتوں نے اسلامی تعلیمات کو دنیا میں پھیلایا اور مختلف علوم و فنون میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ دوستو، یہ تمام باتیں جاننے کے بعد ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ دین اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن اور سنت کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اسلام انسانی فلاح و بہبود، محبت، عدل اور اخوت کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یقیناً جس نے اسلام قبول کیا ہے اللہ کی اس پر بہت عنایات ہیں اور وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے روح کو بھی سکون پہنچاتا ہے۔ 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کا خوبصورت فرمان موجود ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں تمام دلوں کا چین موجود ہے۔
اس بات کے پیش نظر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اسلام ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہماری روح کو سکون بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم فرمائے اور ہمارے بچوں کو اسلام کا داعی بنائے، آمین۔